عائشہ کانفرنس ڈیمڈیکس 2022 اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ روسی فوج یوکرین کے دارالحکومت اور محصور شہر ماریوپول کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ انسانی گزرگاہوں کے راستے ہزاروں باشندوں کو لڑائی والے علاقوں سے نکال لیا گیا ہے اور مغرب روس پر مزید پابندیاں لگانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینیا کے صدر بروٹ باہور کے درمیان دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں، جن میں دو طرفہ تعلقات اور تمام تر شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری اور اقتصادیات کے شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان مذاکرات میں دونوں ملکوں کی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، جن میں اس علاقے کے حالات و واقعات بھی شامل ہیں، ان مذاکرات میں زیر بحث آئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، دیوان امیری کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی اور وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی قطر کی جانب سے اور سلووینیا کی جانب سے وہاں کے انفراسٹرکچر کے وزیر جناب گیرنیک بروٹوفیک فیڈوفیک اور وزیر ماحولیات و منصوبہ بندی جناب اینڈریگ فز جیک بھی ان مذاکرات میں شریک تھے۔ اس سے پہلے جب سلووینیا کے صدر دیوان امیری پہنچے تو ان کا باضابطہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا۔ جمہوریہ سلووینیا کے صدر نے اپنے سرکاری دورہ قطر کے دوران کل مجلس شورا کا بھی دورہ کیا، جہاں مجلس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے اس دورے کو بہت قیمتی بتایا اور دونوں دوست ملکوں اور قوموں کے درمیان گہرے تعلقات کی تعریف کی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یورپی پارلیمنٹ کی اسپیکر محترمہ روبرٹا میٹسولا کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ یورپی یونین اور معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو میں قطر کے سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی نے یورپی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے آفس ڈائریکٹر جناب الیزانڈرو کیوکیٹی کے ساتھ ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ کابینہ نے کل وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں منعقد کیے گئے اپنے اجلاس میں قطر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان سمندری ٹرانسپورٹ کے سمجھوتے کی منظوری کے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ بورونڈی کی افرادی قوت کو قطر میں استعمال کرنے سے متعلق جمہوریہ بورونڈی کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے مسودے کی منظوری دی ہے، اور کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ مجلس شورا نے سفارتی مشنوں اور قونصل خانوں کی حق ملکیت کے امور کو منظم کرنے والے قانونی بل کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے کل مطلوبہ صفات اور معیاروں کی قطری جنرل اتھارٹی کی 2021 کی سالانہ رپورٹ کا بھی جائزہ لیا اور اس کے بارے میں مناسب فیصلہ کیا۔ قطر کی مجلس شورا نے انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے 144ویں اجلاسوں کے ایجنڈے میں ہنگامی شق کی منظوری کے لیے رائے شماری کرانے والے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس کا عنوان ہے مضر گیسوں کے اخراج کی سطح کو زیرو کرنا اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کام کرنے کے لیے پارلیمنٹس کو یکجا کرنا۔ قطر کی شورا کونسل نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین میں پائیدار ترقی سے متعلق مستقل کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی ہے، جس میں شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسلیتی کو عرب جیو پولیٹیکل گروپ کی نمائندہ کمیٹی کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔
انہوں نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے قطر کے اس یقین و ایمان کا اظہار کیا ہے کہ ہر ملک کی قومی خود مختاری کا احترام کیا جائے. پرامن بقائے باہمی اور تعاون میں اضافے کی اہمیت پر انہوں نے زور دیا اور یہ کہ تمام تر اختلافات کو پرامن ذریعوں سے حل کیا جائے، مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے اور بین الاقوامی قوانین و آئین کو حکم بنایا جائے. بھرپور کامیابیوں کی فضا میں سمندری دفاع کی 7ویں دوحہ انٹرنیشنل نمائش و کانفرنس ڈیمڈیکس 2022 اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. قطر کنونشن سینٹر میں منعقد کی جانے والی اس نمائش و کانفرنس کا عنوان تھا سمندری سیکیورٹی اور ڈیفنس کے ماہرین کے درمیان مسلسل رابطوں کا نمایاں بین الاقوامی واقعہ. اختتام سے تھوڑی دیر قبل نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے الجزائری عوامی قومی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل سعید شفگریہ نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ فوجی تعلقات و تعاون اور ان کے مزید فروغ کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. اسی طرح قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابد سے عرب جمہوریہ مصر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل اسامہ عسکر اور جمہوریہ منگولیا کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ڈووژین سورنجین جادوریگ نے ملاقات کی. ان ملاقاتوں میں فوجی تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت ہوئی ہے. واضح رہے کہ قطر کی مسلح افواج نے ڈیمڈیکس 2022 کے تیسرے اور آخری روز دفاع اور فوجی شعبوں میں متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی سے جمہوریہ سوڈان کے وزیر معدنیات جناب محمد بشیر عبداللہ نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور صنعتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی. وزیر تجارت و صنعت نے نجی شعبے کی مدد کرنے کے لیے قطر کی کامیاب اقتصادی پالیسیوں پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ یہاں کیا کیا مواقع، قوانین اور حوصلہ افزائی کے امور موجود ہیں جو سوڈانی کمپنیوں کو اپنے کاموں میں وسعت لانے اور یہاں سرمایہ کاری پر ابھار سکتے ہیں. قطر نے تنظیم اسلامی تعاون کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 48ویں اجلاسوں میں شرکت کی ہے، جو کل اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے اختتام کو پہنچ گئے. ان اجلاسوں کا عنوان تھا وحدت، انصاف اور ترقی کے لیے شراکتوں کا قیام. معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اس موقع پر بیان پیش کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے جامع، منصفانہ اور پرامن تصفیہ کی اہمیت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ قطر یہ چاہتا ہے کہ ان اجلاسوں میں منظور کی جانے والی قراردادیں فلسطینی عوام کے ڈٹ کر کھڑے رہنے اور ان کی آئینی امنگوں کی تکمیل میں مدد کے لیے اس تنظیم کی کوششوں میں اہم اضافہ ثابت ہوں. تنظیم اسلامی تعاون کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 48ویں سیشن کے سائیڈ لائن میں معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے پاکستان کی وزارت خارجہ کے سیکریٹری جناب سہیل محمود کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات، خاص طور پر افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر کی کوششوں پر بات چیت کی گئی. معاون وزیر خارجہ سے امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے سول سیکیورٹی، ڈیموکریسی اور حقوق انسانی محترمہ اوزارزیا نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان گہرے دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی مسائل اور موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا.
قطر نے افغانستان کی نگران حکومت کے اس فیصلے پر اپنی گہری تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا ہے جس میں انٹرمیڈیٹ کی طالبات کے اسکول تا اطلاع ثانی بند کر دیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس قسم کے منفی اقدامات سے افغانستان میں حقوق انسانی، ترقی اور معیشت پر بہت منفی اثرات پڑیں گے۔ بیان میں قطر کی اس مددگار موقف پر زور دیا گیا ہے کہ افغان عوام کے تمام حلقے اپنے تمام حقوق حاصل کریں اور ان میں سر فہرست تعلیم کے حصول کا حق ہے۔ بیان میں دوبارہ کہا گیا ہے کہ قطر اپنے افغان اور بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا کہ افغان عوام کے تمام حلقے اور تمام عمروں کے تمام لوگ تعلیم کا حق حاصل کر سکیں۔ اور اب آخر میں یوکرین کی جنگ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روسی فوج یوکرین کے متعدد شہروں، خاص طور پر دارالحکومت کییو اور گھیرے میں لے لیے گئے شہر ماریوپول کو نشانہ بنا رہی ہے۔ روسی فوج اب تک کییو سے کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر رکی ہوئی ہے، بلکہ اس نے وہاں دفاعی پوزیشنیں لے لی ہیں، اور یوکرینی فوج نے روسی فوجوں کو کییو کے مشرق میں پیچھے کی جانب دھکیل دیا ہے۔ دراصل یوکرین کے متعدد شہروں سے تقریباً 5,500 باشندوں کو پرامن گزرگاہوں کے راستے باہر نکال لیا گیا ہے، جبکہ محصور شہر ماریوپول سے 2,900 سے زیادہ افراد نکل گئے ہیں۔ روسی فوجی کارروائیوں میں شدت کی وجہ سے یوکرین کے تقریباً 10 ملین باشندے، جو آبادی کا 1/4 حصہ بنتے ہیں، محفوظ مقامات کی تلاش میں اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ادھر برسلز میں نیٹو اور گروپ 7 کے ملکوں کی 2 سربراہی کانفرنسیں منعقد ہوئی ہیں، جن میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی شرکت کی ہے۔ روسی ایندھن کی درآمدات پر مزید پابندیاں لگانے کے معاملے میں واشنگٹن اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو مزید 6,000 میزائل فراہم کرے گا، اور یہ تعداد یوکرین میں روسی فوجی کارروائیاں شروع ہو جانے کے بعد سے اب تک لندن کی جانب سے کییو کو تباہ کن دفاعی ہتھیار فراہم کرنے کے فیصلے سے 2 گنا زیادہ ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ 7 بڑے صنعتی ملکوں اور نیٹو کے قائدین کے اجلاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر یوکرین کی دفاعی مدد میں اضافہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ادھر نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو مشرقی یورپ کے ملکوں میں لڑائی کے مزید 4 گروپ پھیلا دے گا تاکہ روس کے خلاف دفاع کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ سیاسی سطح پر روس سلامتی کونسل میں ایک قرارداد منظور کرانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ یہ قرارداد یوکرین میں سول باشندوں کی حفاظت اور ان کی مدد سے متعلق تھی۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ وہ اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک اور یورپ ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ یوکرین میں جاری جنگ بند ہو جائے۔ ایک نئی امپروومنٹ یہ ہوئی ہے کہ ماسکو میں امریکی سفارت خانے نے ان سفارتکاروں کے ناموں کی ایک فہرست وصول کی ہے جن کے بارے میں روس نے کہہ دیا ہے کہ وہ ناپسندیدہ شخصیتیں ہیں۔ یہ فہرست واشنگٹن کی جانب سے اقوام متحدہ میں روسی مشن کے افراد کو ملک سے نکال دیے جانے کے جواب میں دی گئی ہے۔ ان تمام واقعات کی فضا میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اب یورپی ملکوں کو روبل کرنسی میں گیس فروخت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس اعلان کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اندیشے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس اقدام سے یورپ میں انرجی کا بحران سنگین ہو جائے گا۔ خبریں ہیں کہ روسی اصلاح پسند سیاستدان اناتولی شوبس کرملن کے خصوصی ایلچی کا عہدہ ترک کر کے ملک سے روانہ ہو گئے ہیں۔
اس طرح وہ پہلی روسی نمایاں شخصیت ہیں جنہوں نے ان کے ملک کی جانب سے یوکرین میں چھیڑی گئی جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنا عہدہ ترک کر دیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر اور سلووینیا کے صدر کے درمیان سرکاری مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے ہیں۔ صاحب سمو امیر کی جانب سے یورپی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے نام دستی خط۔ بڑی کامیابیوں کی فضا میں سمندری دفاع کی 7ویں دوحہ انٹرنیشنل نمائش و کانفرنس ڈیمڈیکس 2022 اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور روسی فوج یوکرین کے دارالحکومت اور محصور شہر ماریوپول کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ انسانی گزرگاہوں کے راستے ہزاروں باشندوں کو لڑائی والے علاقے سے نکال دیا گیا ہے، اور مغرب روس پر مزید پابندیاں لگانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔